السلام علیکم ناظرین، خبروں میں شامل کرتے ہیں کراچی سے، رپورٹ کر رہے ہیں اسلم شاہ۔ نیو ملیر اسکیم 1 کے کمرشل کوریڈور کی 20 ارب روپے مالیت کی قیمتی زمینوں پر قبضہ۔ الزام میں 3 افسران معطل، تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران اور کراچی سسٹم کے کرتا دھرتاؤں کی ملی بھگت سے نیو ملیر اسکیم مین کوریڈور کی 20 ارب روپے مالیت کی قیمتی زمین کے 8 ایکڑ کمرشل پلاٹس پر قبضہ۔ زمین واگزار کرانے کے لیے آپریشن کے بجائے آئی واچ کے لیے 3 افسران کو معطل کر کے 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی جو قبضے کی تحقیقات کرے گی۔ کمیٹی میں شامل بعض افسران پر اتھارٹی کی سرکاری زمین پر قبضہ کرانے میں متعدد مقدمات درج ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل نجم الدین سہتو کے دستخط سے جاری حکم نامے میں ڈائریکٹر فائنانس وقار علی سومرو کو کمیٹی کا نگراں اور ڈائریکٹر پلاننگ لئیک احمد، سپرنٹینڈنٹ انجینئر سراج نذیر، ایگزیکٹو انجینئر شاہ لطیف ٹاؤن رضوان احمد اور ایگزیکٹو انجینئر ٹیسر ٹاؤن محمد عارف کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی نیو ملیر اسکیم کے بلاک 3 نیشنل ہائی وے پر 300 فٹ چوڑی روڈ پر مین کوریڈور میں واقع کمرشل پلاٹ پر قبضے کی تحقیقات کر کے 7 دن میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی زمین پر قبضے میں ملوث ان افسران و افراد کے نام کا بھی کھوج لگائے گی اور قبضے میں ملوث افسران و عملے اور غیر سرکاری افراد پر مقدمات درج کرنے کی سفارش کرے گی۔ جبکہ ڈائریکٹر جنرل نجم الدین سہتو نے پہلے ہی نیو ملیر اسکیم 1 کے ایگزیکٹو انجینئر ذیشان حسین، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر خالد اقبال اور اینٹی انکروچمنٹ ڈائریکٹر علی اسد خان پر بلاک 3 نیو ملیر اسکیم 1 میں اربوں روپے مالیت کی زمین پر قبضے کے جرم میں ملازمت سے معطل کر کے شاہ لطیف ٹاؤن کے ایگزیکٹو انجینئر سید محمد رضوان کو نیو ملیر اسکیم 1 کا اضافی عہدہ دے دیا، جو کمیٹی میں بھی شامل ہیں۔ ڈائریکٹر پلاننگ لئیک احمد پر ٹیسر ٹاؤن میں سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے کے الزام میں متعدد مقدمات درج ہیں۔ اینٹی انکروچمنٹ سیل کے سابق ڈائریکٹر عرفان بیگ کراچی سسٹم کا نام استعمال کر کے اربوں روپے مالیت کی زمینوں کو ٹھکانے لگا چکا ہے۔ نیو ملیر اسکیم 1 کے قبضے کیس میں عرفان بیگ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ شاہ لطیف ٹاؤن، ٹیسر ٹاؤن کے ساتھ نیو ملیر اسکیم کے متعدد بلاکس اور سیکٹرز میں افسران کی ملی بھگت سے اربوں روپے مالیت کی زمینوں پر قبضہ ہو چکا ہے۔ کراچی میں سرکاری اداروں کی سرپرستی میں زمینوں پر قبضے کا گھناؤنا اور شرمناک کھیل کراچی سسٹم کے تحت محمد علی شیخ کی نگرانی کے تحت جاری ہے۔ قومی احتساب بیورو نیب، FIA، اینٹی کرپشن کے ساتھ دیگر تحقیقاتی ادارے MKM پاکستان اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی چمک کے زیر اثر مکمل خاموش ہیں۔ پولیس کی کچھ کالی بھیڑوں کی سرپرستی میں لینڈ گریپرز اربوں روپے مالیت کی سرکاری و غیر سرکاری زمینوں کو ٹھکانے لگاتے جا رہے ہیں۔ اس گھناؤنے کھیل میں بورڈ آف ریونیو، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، مختارکار، تپادار، سندھ کچی آبادی اتھارٹی MD کے افسران و عملہ بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث بتایا جا رہا ہے۔ اتھارٹی میں رشوت کمیشن اور کک بیک کے گھناؤنے کاروبار کی وجہ سے چیئرمین و وزیر بلدیات سعید غنی، ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلدیات، ڈائریکٹر جنرل اتھارٹی کے ساتھ تحقیقاتی اداروں کا اتھارٹی کے معاملات سے لا تعلقی ہے۔ اس کی وجہ سے چمک ہے جس کے آگے سب نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ زمین پر قبضہ روز بروز نئے گوٹ بن رہے ہیں۔ کچی آبادیوں کے قیام کے ساتھ اربوں روپے مالیت کی اراضی کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے اور کاروبار عروج پر چل رہا ہے، جبکہ کراچی سسٹم کے تحت چلنے والا ادارہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی برباد ہو چکا ہے، جہاں صفائی کا کوئی نظام موجود نہیں۔ فرنیچر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن اس کو ریپیئر کرانے یا نیا فرنیچر خریدنے کی طرف وزیر بلدیات سمیت کسی کو توفیق نہیں۔ عملے کی اکثریت غیر حاضر رہتی ہے، لیکن ان کو چیک کرنے والا اسٹاف خود غیر حاضر رہتا ہے۔ 19 نومبر کو 11 بجے ڈائریکٹر جنرل نجم الدین سہتو کے اچانک دورے کے دوران 58 میں سے 20 ورک چارج ہنگامی فرائض ادا کرنے والے افراد غائب تھے اور ادارے میں اکثر سرکاری ملازم رخصت پر ہیں، جبکہ کام کرنے والوں کی اکثریت ورک چارج پر ملازمین دفتر کے معاملات چلا رہے ہیں۔ اتھارٹی کی بد انتظامی کا یہ حال ہے کہ ادارے میں کوئی نظام ہی نہیں چل رہا۔ سارے افسران مختلف دھندوں میں ملوث ہیں اور وزیر بلدیات کی آنکھیں بھی چمک کے آگے خیرہ ہیں اور انہیں بھی سوائے چمک کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل نجم الدین سہتو کے دورے کے دوران جو لوگ موجود تھے وہ بغیر کام کے بیکار کھڑے تھے۔ دفتر کا احاطہ بھی صاف ستھرا نہیں تھا، دفتر کے گراؤنڈ کی حالت بھی قابل دید نہیں تھی۔ اس پر MD کو ایکشن لینا چاہیے تھا، تاہم کوئی ایکشن نہ ہو سکا۔